بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله پر گلشن
گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آیا نہ ہو
پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ سب جانتے ہیں جمعۃ الوداع ہے آج۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو پروگرام میں تلاوت کلام پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ہم بہت ہی خوبصورت لہن میں قاری عطاء المنان وارسی میرے بھائی نے بہت خوب، اس کے بعد آپ کے سامنے سلام پیش کیا نورینہ امتیاز، عائشہ بطول اور سدرہ اشتیاق نے، جزاک اللہ۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اجر عطا فرمائیں۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں اسکالرز، ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ ہیں بہت محترم پروفیسر ناصر محمود صاحب، بہت شکریہ، پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے علم حاصل کریں گے اور مستفید ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جی اسلامی اسکالر نادیہ یاسین قادری صاحبہ، بہت پیاری میری بہن اور بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، اور ایک اور آج میرے ساتھ اسلامی اسکالر ہیں جن سے پہلی دفعہ میری ملاقات، مگر مجھے یہ امید ہے کہ بہت خوبصورت گفتگو ہوگی، خانم مدیحہ حسین عابدی صاحبہ، بہت شکریہ جی آپ کی آمد کا۔ پروگرام کا آغاز میں خانم آپ سے ہی کرنا چاہوں گی، کیونکہ ذکر ہوا خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج کا دن ظاہر ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، مگر یہ جو قربانی کربل کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے دی، وہ کیا تقاضا کرتی ہے آج کے مسلمانوں سے؟ میں چاہوں گی اس سے گفتگو کی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی۔ اس آواز کو امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا اس لیے ہمیں یہ درس دینے کے لیے کہ انسان اگر زندگی بسر کرے تو علم کے ساتھ کرے، جہالت کے ساتھ نہیں۔ جیسے کہ مولا کا فرمان ہے کہ جیو تو دلیل کے ساتھ، مرو تو دلیل کے ساتھ۔ امام نے شہادت دے کے کربلا کے میدان میں ہمیں جینے کا بھی طریقہ سکھایا اور مرنے کا بھی طریقہ کہ کس طرح سے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور پھر مرنا کس طرح سے۔ بے شک بڑی خوبصورت۔ نادیہ کچھ اس میں آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی بالکل عروج، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو پتہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ تو ایسے ہے کہ ان کا ذکر آتے ہی ہمیشہ آپ کی سنگت میں جب بھی آئی ہوں میں، جیسے شروع ہوتا ہے ان کا ذکر تو وہ سارے جو معاملات ہوئے ان کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن، حضرت علی المرتضیٰ، ان کی شہادت ہمارے لیے فقط اس لیے ان کی شہادت ہی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے جینا سکھایا، آگے بڑھنا سکھایا، دین کو پنپنا جو ہے میں سمجھتی ہوں پودا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، لیکن آگے جو پھول ہے وہ جو کھلے اس پہ وہ ان شہادتوں کے صدقے میں کھلے ہیں۔ ہمیں دین ملا، ہمیں نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، صدقہ ملا، زکوٰۃ ملا، جو کچھ بھی یہ سارے معاملات ہیں یہ انہی سے ملے ہیں۔ سخاوت دیکھ لیں، امام حسن علیہ السلام سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے آج تک۔ جولیاں جو بھی ان کے در پہ گیا، آج بھی ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے عروج کے وہاں ان کے در پہ جا کے مانگ لے ان کے توسل سے، وہ تو ایسے سخی ہیں۔ امام حسین کے کوئی راہب بھی گزرا تو وہ اس پہ نظر کرم ڈال گئے، جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیاں بھر گئیں۔ وہ تو ایسی ہستیاں ہیں، میں کہتی ہوں کہ ان کا ذکر اگر کائنات میں ان کا ذکر نہیں تو ہمارا جینا ہی حرام ہے۔ بے شک بڑی خوبصورت بات کی۔ اور وہ جو ہم روز یہ بات کرتے ہیں نا، جو مقصدیت ہے رمضان المبارک کی، لعلکم تتقون، تو یہ جو تمام شہادتیں ہیں، یہ جو سارا کچھ ہے، یہ نظام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے پرہیزگار بندے بن جائیں۔ اس میں کچھ حصہ آپ ڈالنا چاہیں؟ اور پروفیسر صاحب خاص طور پہ جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک ظاہر کل وداعی جمعہ ہے اور ہم بڑے اداس بھی ہیں، تو کچھ آج کے روز کی اہمیت، فضیلت اور عبادات کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ بہت ہی ایک حسن اتفاق اور حسن انتظام کہیں، اللہ کا حسن انتظام کہ آج کا دن جمعہ بھی، عاشور کا دن، اور جیٹھ کی تاریخ کے لحاظ سے بھی
आशूर, यानी एक मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख नहीं है, बाकी 2 निस्बतें आज के दिन बिल्कुल को दुरुस्त सैयदना फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हासिल है। बेशक बेशक। आज के दिन की जो पहले तो आपने कहा कि इसमें कोई हिस्सा तो यही है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक को बुलंद कर दिया और यही बात सिखा दी कि कभी बातिल के सामने झुकना नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। सुभान अल्लाह। जो कलिमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की रेत पर लिख दिया, अरे क्या कहने, करबला के अपने बच्चों के खून से, हाय सदके। ये मुमकिन था, यही एक इम्कान था आपके लिए कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज में बचा लिया जाए। इस दीन को इमाम हुसैन की मजलूमियत ने बचाया है। वाह वाह, बेशक बेशक उनकी, वरना ये हालात निकल गए थे हाथों से, जिस तरफ दुनिया चल पड़ी थी। दीन को कायम रख गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों का खून। सुभान तो अल्लाह, आज का बेशक। दिन हर एक इंसान को चाहिए कि उनकी बारगाह में हाज़िरी लगवाए, ईसाल सवाब की सूरत में बिल्कुल। उनका तज़किरा खैर करके, उनकी मोहब्बत को दिलों में ताज़ा करके। इलाही ये आमीन, इलाही आमीन। दूसरी चीज़ जिस वजह से आज हमारे दिल दुखी हैं कि माह रमज़ान अब रुखसत होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल, यानी चंद रोज रह गए, एक हाँ, हफ्ता भी नहीं रहा। बिल्कुल। असल में ना, जब जुमा आखिरी आ गया, आखिरी जुमा इस माह रमज़ान का जब पहला आता है तो इंसान सोचता है एक और भी है, एक और भी है, एक और भी है। कल तक था कि एक बहुत बड़ा दिन हमारे पास आ रहा है और आज का जो वक्त है वो दिन भी हमसे तकरीबन निकल गया। बिल्कुल। अब इस अफ्तार के वक्त में ये जो जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन कि अल्लाह ताला ने इस दिन को वैसे ही बहुत फजीलत अता की, सही। बाकी दिनों पर अफजलियत अता की। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने पिछली उम्मतों को जुमा अता नहीं किया था। अच्छा, एक उम्मत को एतवार दिया, एक उम्मत को हफ्ता दिया, सही। और हम सबसे आखिर में आए, लेकिन हमारा दिन पहले कर दिया उनसे वाह जुमा, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हमें उनसे आगे कर दिया इस जुमा की फजीलत के बायस। अल्लाह ने एहसान किया कि ये दिन जो सैयदुल अय्याम है वो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। सही। इस दिन वैसे भी इबादत का सवाब बढ़ जाता है। इस दिन में एक घड़ी अल्लाह ने वो रख दी जिसमें हर दुआ कबूल होती है। ये दिन वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ नज़र रहमत फरमाता है। बेशक बेशक। दिनों का सरदार। अब जब वो रमज़ान के अंदर आ गया वो दिन, तो उसकी फजीलत और बढ़ गई। हाँ, वाह वाह। और जब वो आखिरी जुमा है, वैसे ये एक बात मैं आपको जो मसले की है या फ़िकी मसला की बात बता दूं कि ये जुमा, इससे पिछला जुमा, उससे पिछला, रमज़ान का हर जुमा बराबर है अपनी फजीलत में। ठीक। इसकी जो एक ख़ास वजह है इस जुमा की कि अब इसके बाद जुमा आइंदा साल नसीब होगा रमज़ान में, पता नहीं कोई ज़िंदा हो या ना हो। बेशक बेशक। ये जो दर्द है ना कि मालूम नहीं, वैसे तो इंसान को एक दिन लम्हे का नहीं पता, लेकिन एक साल बड़ा वक्त है, बड़ा वक्त है। मालूम नहीं कितने लोग हम में ना हो, तो आज का दिन इतना अफजल दिन एक साल के बाद आएगा। सही, बिल्कुल सही। जो आज का हम दिन गुजार रहे हैं, इतना फजीलत वाला दिन एक साल के बाद आएगा। ये है इसका दर्द। तो बस दुआ ये हम करते हैं कि आज का जो ये बाबरकत दिन है, इससे फ़यूज़ात और इसकी जो बरक़ात हैं वो हम हासिल कर सकें और बेहतरीन तरीके से जो रह गया है उसको गुजारें। यहाँ पे हमें रुकना है, एक छोटे से वक्फ़े के लिए इंशाल्लाह वापस आएंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, वो मैं आपको इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो बताऊँगी। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। संगता लोको बाप दिया जिदे सदके बन दिया किस्मता आप दिया बाबुला वर्गे होर सहारे लब दे नहीं तुर जावण जद बाप ते मुड़ के लब दे नहीं ते पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने मां प्यो आखण सारे जग तो चंगे ने पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने मां प्यो आखण सारे जग तो
ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਸਾਰੇ ਠਹਿ ਜਾਵਣ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵਣ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਸਾਰੇ ਠਹਿ ਜਾਵਣ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵਣ ਲੋਕ ਪਰਾਏ ਕਦੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾਸਿਰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਬਾਬੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ क्या फरमाएंगे वालिद के हवाले से? इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जिस इंसानी रिश्ते की कसम उठाई उनमें वालिद भी है व वालिदिन व मा वलद। इस पर बड़ी गुफ्तगू है। बाज़ आइमा मुहद्दिसीन ने कहा इससे मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, बाज़ का कौल है इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुराद है, इससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी भी मुराद हैं। और इमाम इब्न जरीर तबरी ने लिखा कि इससे मुराद उमूमी तौर पर हर वालिद भी हो सकता है कि अल्लाह ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। यानी इंसानी रिश्तों में एक रिश्ता जिसकी कसम रब करीम ने उठाई वो वालिद है, फिर उसकी औलाद। वाह वाह वाह। वालिद इंसान के लिए एक छाँव है और ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो मोहब्बत बहुत ही अजीब अंदाज में करता है। हाँ। माँ मोहब्बत करती है तो अपनी मोहब्बत किया माँ की मोहब्बत का किथारसिस हो जाता है। सही। वो मोहब्बत का इजहार कर लेती है, कभी मोहब्बत के सामने वो जायज़ नाजायज़ नहीं देखती। सही। माँ मोहब्बत के जो उसूल हैं उन पर चलती है, मोहब्बत के उसूलों पर चलती है कि बच्चे की खराबी छुपा ली, बच्चा जूं जूं खराब होता गया माँ अपनी शफकत उतनी उतनी बढ़ाती गई। बिल्कुल। लेकिन वालिद ने चूँकि तरबियत करनी है, उस बच्चे को मुआशरे का एक अजीम फ़र्द बनाना है, उस बच्चे को मुआशरे के लिए नफ़ा बख्श बनाना है, वो अपनी मोहब्बत छुपा लेता है अपने गुस्से के अंदर, कभी अपनी सख्ती में, कभी अपनी डांट में, कभी अपनी डपट में। उसे बस एक ही शौक़ होता है कि मेरा ये बच्चा जो मैं नहीं कर सका वो सब कुछ ये करे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जिस रास्ते पर मैं नहीं जा सका, जिस वादी को मैं नहीं पकड़ सका, जिस बुलंदी तक मैं नहीं जा सका, मेरा ये बेटा उन बुलंदियों तक चला जाए। बेशक। उसके लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देता है, उसके लिए अपने दिन रात एक कर देता है, वो किसी चीज़ से डरता नहीं। सही। अपनी औलाद की खातिर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बार एक नौजवान ने आके शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, सही, मेरा वालिद मुझसे सारे पैसे ले लेता है और मेरी रकम ले लेता है। हाँ। और हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया चलो बुला लो अपने वालिद को। सही। वो नौजवान गया, उसने अपने वालिद को बुलाया हुज़ूर अलैहि सल्लम के पास आने के लिए। सही।
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جب پیغام پہنچا اس نوجوان نے کہا میں نے شکایت کی آپ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں. صحیح. تو وہ والد جب وہاں سے نکلا تو دل میں کچھ سوچتا ہوا کہ آج میرے بیٹے نے رسول اللہ کو میری شکایت کر دی. میرا بیٹا میرے نبی کے سامنے میری شکایت لے کے چلا گیا. تو وہ دل میں کچھ سوچتا ہوا آیا. ادھر اللہ نے جبریل امین کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باپ سے سوال جواب بعد میں کرنا. جو وہ سوچتا آ رہا ہے پہلے اس سے وہ سننا. سبحان اللہ. جو وہ سوچ رہا ہے ابھی اس کے کانوں نے بھی نہیں سنا. اے میرے مصطفیٰ آپ سنیے گا اس سے. صحیح صحیح. حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ بوڑھا باپ آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو باقی باتیں تو بعد میں کریں گے, جو راستے میں سوچتے آ رہے تھے ذرا وہ تو سناؤ. سبحان اللہ. صحابی تھے حضور کے. پہلے تو وہ اتنے خوش ہوئے یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو وہ بھی بتا دیا جو بھی میرے کانوں نے نہیں سنا. سبحان اللہ. فرمایا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سوچا راستے میں اب چونکہ آپ سے چھپا نہیں سکتا سچی بات ہے میں راستے میں اپنے بیٹے پر گلہ کر رہا تھا. اشعار چونکہ یہ عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی, فصاحت تھی, بلاغت تھی. اس نے کچھ اشعار پڑھے رسول اللہ رو پڑے. مفہوم ان کا یہ تھا اس نے کہا میرے بچے تو چھوٹا سا تھا تو میں نے اپنی جوانی تجھے دے دی. میں نے اپنی ساری طاقت اپنی سارے قوا اپنی کوششیں تیری خاطر صرف کر دیں. تم بیمار ہوتے تھے تو ہم سو نہیں سکتے تھے. تمہاری پیدائش کے بعد ہمارا آرام ہماری راحت ہمارا سکون تم سے جڑ گیا. تم خوش ہوتے تھے تو ہم خوش تھے, تم ناراض تھے تو ہم ناراض تھے. تمہاری بیماری میں ہماری نیندیں اڑ جاتی, حالانکہ بیماری اور چیز ہے بہت اور چیز. صحیح. مگر ہمیں سکون تب ملتا تھا جب تم کھاتے تھے, جب ہم تمہیں کھلا کے خود کھاتے تھے. اے میرے بچے آج تو جوان ہوا میں بوڑھا ہو گیا. جس جگہ پر تم تھے آج اس جگہ پر میں آ گیا. تمہاری کسی بات کی کبھی کوئی شکایت میں نے کسی سے نہیں کی. آج تم نے یہ حال میرے ساتھ کر دیا کہ مجھے چند روپوں کی خاطر رسول اللہ کے سامنے مجرم بنا دیا. آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے, نبی علیہ السلام رو پڑے, حضور علیہ السلام رو پڑے. اور یہ رشتہ والد کا, میں ویسے ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا, پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے, ہمارے سامعین ناظرین جتنے سن رہے ہیں, حضور علیہ السلام جب خود دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی نہیں تھے. بالکل بالکل. ہر یتیم کو یہ ایک احساس, آپ کو بھی آج آپ کے والد گرامی یاد آ رہے ہیں ہر ایک کو. اللہ میرے والد صاحب کو زندگی حیاتی دے, جن کے زندہ ہے وہ الہی آمین. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے خود اس دنیا میں در یتیم آئے آقا علیہ السلام. اور ان کی والدہ نے جب آپ وہ رضاعت کے بعد واپس آئے اپنی والدہ کے پاس تو والدہ ان کو لے کے والد کی قبر پر گئیں. صحیح صحیح. یہاں سے ایک چیز جو میں نے ڈیرائیو کی وہ یہ کہ والد کی محبت بچوں کے دل میں ڈالنا ماں کا کام ہے. ہمیں ایک اور ہمارے گیسٹ نے جوائن کیا ہے, شیر میاں داد صاحب. بہت بہت شکریہ شیر میاں داد صاحب آپ کے آنے کا. اور گفتگو میں آپ سے کروں گی, مگر جو کلام جس بچے نے پڑھا ہے, جس کے پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھیں نم ہو گئیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں مجھے یہ بچہ کا یہ خوبصورت کلام, محمد بلال بٹ, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے والدین کو بہت خوشیاں اور بہت سلام ان کو ہم پیش کرتے ہیں. شیر میاں داد صاحب آپ خود بھی ایک والد ہیں, اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بے لوس رشتہ ہوتا ہے, کیا فرمائیں گے؟ میں آپ کی گفتگو بھی سنی بڑی, تو پھر یاد اپنے والد صاحب ہی آتے ہیں. ہاں. میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پتہ ہے کہ دنیا میں رہنا نہیں ہے, صحیح, بیٹی کو بھی پتہ نہیں رہنا, باپ کو بھی پتہ نہیں رہنا, ماں کو بھی پتہ نہیں رہنا. صحیح. تو یہ جو لمحے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے گزار لو کہ بعد میں پھر بندہ پچھتائے نا. میں اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہوں, میری بچیاں بیٹیاں بڑی ہیں, وہ شرم کرتی ہیں جب میں ان کو گلے سے لگاتا ہوں. صحیح. لیکن وہ جس طرح میں میچور ہوں وہ تو نہیں نا. ہاں صحیح. اچھا ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بیٹیاں 1 بیٹا. اچھا ماشاءاللہ, اللہ نے رحمتیں بھی دی ہیں اور نعمت بھی. میں تو کہتا ہوں ہے ہی رحمت, بیٹی سچی مچی کی رحمت ہے. تو وہ چیزیں جو بعد میں پچھتاوا بنے, میں ڈانٹتا بھی نہیں ہوں بچوں کو. صحیح. کیونکہ ڈانٹ کے اگر میں نے پچھتانا ہی ہے تو میں بھی ڈانٹوں گی. بہت اچھی بات ہے. تو میں وہ پچھتاوے کی وجہ سے سب سے پیار کرتا ہوں. اور میں نے ایک چیز لکھی تھی آج سے 10 سال پہلے, وہ تھی باپ دا رتبہ کی ہے سنو میں اج سناواں, اتنا پیار تے بھی کر دے جنہ کر دیا ماما. واہ واہ واہ. تو
وہ میں جب گاڑی میں لگا تو میری بڑی بیٹی عریشہ اس کے اور کوئی اشعار ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہاں وہ یاد آتے جائیں گے تو میں ضرور. کافی عرصہ ہوگا, اس وقت کیسٹ کا دور تھا CD, تو مجھے بھی اس طرح شوق تھا جس طرح یہ آج کل بچے اچھا ٹاپک پہ ماں کی شان, پھر میں نے باپ کا رتبہ اس میں بیان کیا تھا. سبحان اللہ. تو وہ گاڑی میں لگا ہوا تو میں دیکھ رہا ہوں تو بیٹی میں سارے رو رہے ہیں, میں نے بند کروا دیا, میں نے کہا آج کے بعد یہ نہ چلانا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ باپ جیسا جو ہے نا, ماں بھی کرتی ہے لیکن باپ کا جو بلڈ ہے نا وہ ہمیشہ اس کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے. جب وہ باہر جاتا ہے, جب ہم جاتے ہیں, ہمیں نیند آئی ہوتی ہے تو ہم کیوں نہیں سوتے, کس کے لیے نہیں سوتے؟ ہم نے تو 2 روٹیاں کھانی ہیں نا, لیکن اگر نہیں سوتے تو کس کے مستقبل کے لیے, کس کے بچوں کے لیے. تو یہ وہ پیورٹی ہے جو کسی عام بندے میں, کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی. تو اس لیے باپ کی قدر کریں. بیٹیوں کو, بیٹوں کو چاہیے کہ باپ سر پہ تو اللہ کا شکر کریں. تو ابھی جس طرح والدہ میری نہیں ہیں دنیا میں, تو جب میں ان کو یاد کرتا ہوں تو وہ جو لمحات ہیں, جو پاپا کے لمحات ہیں جب ہمیں وہ سمجھاتے تھے, یہ والدین کا, اور خاص طور پہ کیونکہ آج ہم والد کا تذکرہ کر رہے ہیں, کیونکہ آج میں یہ کوشش کروں گی کہ ہم والدہ کا چاہتے نہ چاہتے ہوئے بہت ذکر ہوتا ہے, بے شک ہونا چاہیے اور ان کا حق ہے, نہیں ادا ہو سکتا, مگر والد کو ہم کبھی نہ کبھی ہم اپنی گفتگو میں, اپنی زندگی میں اس طرح سے ترجیح شاید نہیں دیتے, یا اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے, یا ویلیو نہیں دیتے. انفارچونیٹلی آپ لوگ اپنے آپ سے یہ ضرور سوال کریں کہ جس طرح سے شہزادوں کی طرح آپ کو پالا ہے, یا شہزادیوں کی طرح آپ کو پالا ہے آپ کے والد نے, کیا آپ بادشاہوں کی طرح رکھ رہے ہیں اپنے والد کو؟ کیا ان کی سنتے ہیں؟ کیا ان کے دل میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو وقت دیتے ہیں؟ کیونکہ کئی اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے بھجوا دیے جاتے ہیں, ہر قسم کی آسائش بھجوا دی جاتی ہے باہر کے ممالک سے, ایون یہاں پر رہ کر, مگر جو وقت آپ دیتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی والدین کے لیے, اسپیشلی ضعیفی کے اس وقت میں. سدرا, میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو محفل بڑی آج ایک روحانی سی محفل ہے, تذکرہ ہے والد کا, اور آپ سے گزارش کی کچھ کلام بتاؤ. کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے, کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کی آستانے کی کیا بات ہے, آپ کی آستانے کی کیا بات ہے. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں, ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں, پھر تو ایسی ٹھکانے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کی گھرانے کی کیا بات ہے. میرا بھی گھر ہوندا تے ٹھنڈ پیندی, درے سرکار تے میرا بھی سر ہوندا تے ٹھنڈ پیندی, میں ہر دم ویکھدا رہندا رسول پاک دا روزہ, میں ہر دم آپ دے پیش نظر ہوندا تے ٹھنڈ پیندی, ایک گھر جو ملے شہر
تو ایسی ٹھکانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات، فاطمہ علی اور حسن اور حسین، فاطمہ علی اور حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے باپ دا رتبہ کیے سنو میں اج سناواں، باپ دا رتبہ کیے سنو میں اج سناواں، اینا پیار تے ایویں کر دے جنہ کر دیاں ماواں، باپ دا رتبہ کیے سنو میں اج سناواں، اینا پیار تے وی کر دے جنہ کر دیاں ماواں، باپ دا رتبہ کیے سنو میں اج سناواں، جیندے ماپے اجے بھی قدر کر لے، ویلا بیتے ہاتھ نہ آونا ہے، دعا سیس کو لے لے ماپیاں دی وچ قبر دے جے سکھ پاونا ہے، کسے مل اے عمل عبادت نہیں، جے ماں دا دل تو دکھانا ہے، جن ماپیاں نوں یارو دکھ دتا انہیں ایویں جان تو جانا ہے، باپ دا رتبہ کیے سنو میں اج سناواں، بچیاں دے سکھ واسطے جگ دے دکھڑے سیندے، رج کھواون بچیاں نوں اے آپ تے بھکھے رہندے، پتراں تے دھیاں دا رہندے بن کے صدا پرچھاواں، باپ دا رتبہ کیے سنو میں اج سناواں، اینا پیار تے اے وی کر دے جنہ کر دیاں ماواں، باپ دا رتبہ کیے سنو میں اج سناواں۔ صاحب جزاک اللہ، بہت خوب، واقعی اصل حقیقت ہی ہے۔ آپ کا کیسا رشتہ تھا والد صاحب کے ساتھ؟ دوستی والا تھا، ذرا سختی کرتے تھے یا کیا؟ جی ہم تو وہ کہتے ہیں نا ترستے ہی رہے، اچھا، ان کا پیار تو بہت تھا،
अच्छा, सख्ती के लिए यानी तरसते रहे? तृष्णा में, तृष्णा लबी में भी उनका प्यार जो है ना वो याद रहता, सख्त बहुत थे। अच्छा, सख्ती थी। तो लेकिन नरम भी उतने। हाँ, तो हमारी जब हम पढ़ के मैं आता था ना, सारे हम भाई इकट्ठे ही पढ़ते थे। बदर मियां दास साहब वो मैट्रिक में थे, प्राइमरी में, तो हमारी बस जरूरत नहीं होती थी कि उनके बैठक में या जहाँ पे वो ड्राइंग रूम था वो चले जाए। अच्छा, तो एक दबदबा वो भूलता ही नहीं, वो आंखें नहीं भूलती। अच्छा, बस इस तरह देखना तो हमने अंदर भाग जाना। देखना ही काफी होता था। अच्छा, फिर जब शाम होनी तो माँ से पूछना खाना खाया है इन्होंने? हाँ जी। यानी ये बात देखे। सही। अच्छा, खाना भी प्रोवाइड करना, हाँ। फिर हमारे लिए कपड़े भी लाने। सही। फिर जब कभी प्यार आता था तो अच्छा। कहना इधर आओ। अच्छा, फिर गले से भी लगाते अच्छा, माशाल्लाह। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रात का टाइम था, 1-2 बजे का, तो सबको कॉल की नीचे आओ। हम आ गए। कहते मेरी बात सुन लो, दिसंबर में मैं जा रहा हूँ, ये ट्रू बात कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अगर ये 85 या 84 था सही। तो दिसंबर में मैं जा रहा हूँ, तो आप ना हमें कहा, बदर मियां दास साहब को कहा तुम तो कर लोगे। अच्छा। यार मैं इनके लिए कह रहा हूँ। सही। तो बेटा अपने पाँव पे खड़ो या पढ़ो या जो भी करना है। सही। मेरे नाम को ना वो कहते हैं ना कि आगे लेके जाना सही। है, वरना आप रेडी लगा लेना, काम करना, सही। किसी से मांगना नहीं है। सही। आप रेडी किसी के लगा आगे लेना, हाथ नहीं किसी फैलाना, हाथ नहीं अपने फैलाने, पाँव पे खड़े हो। रेडी लगा लेना, लेकिन काम करना ना अगर, तो फिर अपने बाप दादा की इज्जत रखना। मैं आपके लिए मैं बड़ा फिक्रमंद हूँ। आज पता नहीं क्या बात है। अच्छा, तो ये दिसंबर का उन्होंने कहा जी, और 4 दिसंबर को वो फौत हो गए। अच्छा। ओहो। तो उनका जो प्यार मोहब्बत सुबह से लेके शाम तक, फिर उन्होंने आना। अच्छा, मैं अपनी बात बताता हूँ, शेयर करता हूँ लोगों जी से। जी जरूर। अब्बू जब प्रोग्राम पे चले जाते थे तो मैं फकत एक ऐसा बच्चा था, बड़ा रोता था। अच्छा, कि मुझे लेके नहीं गए? नहीं, वालिद किधर चले गए? हाँ, अच्छा। वो ना जाया करे। अच्छा। यानी इतना मैं प्यार करता था। सही, सही। फिर मैंने बाबा साहब में चले जाना, बाबा फरीद सरकार में, वहाँ पे रोना जाके मज़ार पे। सही। और कहना बाबा जी मेरे अब्बू जी वापस आ जाए। अच्छा, स्वीट। तो जब उन्होंने आना तो सबसे ज्यादा मैं खुश होता था। ये आज मैं बात बता रहा अच्छा। हूँ, मैंने अपने शायद बच्चों को भी ये बात शेयर अच्छा, नहीं की। चले। तो वो प्यार, वो मोहब्बत, इसी तरह मेरे बच्चे भी, मैं जब लाहौर आता हूँ सही। तो पीछे वो कहते हैं ना, दुआएं मांगते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे पापा आ जाए वापस। तो बाप का वो पहले भी उन्होंने बड़ा अच्छा बोला। आप भी, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, मेरी नसीहत से किसी ने नहीं ले लेना, वो ये बातों में बातें हैं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, जिस तरह ट्रेन छूटती है ना, तो बंदा कहता है ये मैंने पहुंचना है, तो उस ट्रेन के लिए बंदा कितना भागता है। ऐसे ही है। तो ये समझ लें कि रिश्ते चले जाने हैं, हकीकी रिश्ते तो अल्लाह पाक है। बिल्कुल। और जो आपकी दुनिया में अल्लाह ने रिश्ते बनाए ना, इनकी कदर इसी तरह हो सकती है जिस तरह आप एक ट्रेन की सवारी के लिए आप भागते हैं कि बहुत अच्छी बात। तो ये ना वो जिस तरह से खानम ने कहा ना कि बच्चों के, आप जो माँ बाप हैं आपको शहजादियों और शहजादों की तरह रखते हैं, मैं तो वहीं पे अटक गई हूँ। आप उनको बादशाहों की तरह रखिए, और यही हक है उनका। हम फिर भी हक नहीं अदा कर सकते। कर ही नहीं सकते। मैं इस तरह था कि मैं कव्वाली उस वक्त नहीं करता था। मैं बदर मियां दास साहब खान साहब के साथ में क्लैपर होता था और कोरस सिंगर होता था। तो मेरा बड़ा था कि मैं भी कव्वाली करूँ या मैं कोई सिंगर बन जाऊँ या कुछ। तो वालिद साहब मुझे ख्वाब में आए मेरे। अच्छा। हाँ जी, ये ट्रू बात है। अच्छा, मैं रोज़े में बैठा हूँ, तो वो जो एक लगाते थे, वो इधर लगाते थे, बड़ा प्यारा। तो वो लगा रहे हैं, तो मुझे कह रहे हैं भाई तू क्या देख रहा है? वो उसी तरह। अच्छा। मैंने कहा जी कुछ नहीं, इधर आओ, तू क्या करेगा? मैंने कहा जी मैंने गाना है। चाचा तू क्या गाएगा? चलो। तो मैं रोने लग गया हूँ ख्वाब में। सही। अच्छा, ये ख्वाब बता रहे हैं। अच्छा, ओके। तो मैं रोने लग गया हूँ। फिर कहते इधर आ। फिर उन्होंने मुझे गले से लगाया। वो जब मैं उठा हूँ, मेरे आंसू रात के वक्त वैसे ही। अच्छा। और वही खुशबू मेरे पापा की, वालिद साहब की, वो वाइट कुर्ता पहनते थे, त्रिज़ों वाला, माशाल्लाह। तो मैंने फिर अपनी अम्मा को बताया, मैंने कहा जिस तरह मुझे ख्वाब आया। बस वो जो आपको गले लगाना था, वो उनका आपको प्यार देना था कि बस अब तुम इंशाल्लाह। वो ना, मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर हो। बाप जो है वो मर के भी नहीं मरते, वो कब्र में से भी दुआएं आती। बेशक बेशक, इन दुआओं को महसूस अगर हम करें। प्रोफेसर साहब, आप ही की गुफ्तगू जो आपने की, आपने बड़ी अच्छी बात की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा गिरामी जो हैं उनको अपने वालिद के पास लेकर गईं, और ये आजकल की माओं के लिए उनकी सीरत पाक को देखते हुए कि कितना अहम है आज की माँ का अपने बच्चों के दिलों में अपने वालिद का एहतराम और इज़्ज़त डालना, इस हवाले से यकीन जाने मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा इस मुआशरे में। अगर वालदा
بچوں کے دل میں والد کی محبت ڈال دے صحیح. تو والد چونکہ وہ بیچارہ سختی کر رہا ہوتا ہے بچوں کے فیوچر کے لیے. اور جو ہمارے والدین تھے نا جس زمانے سے ہم گزرے, ہمارا تو بس کچھ ایک, اب جو ماں باپ آ رہے ہیں ان کا فرق ہے, یہ اب لاڈ پیار کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. جو ہمارے والے پچھلے والدین تھے تھوڑا فرق تھا, وہ کسی کی وہی والا ڈسٹینس رکھتے تھے. کسی کی بات مجھے یاد آتی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ ہم جب چھوٹے تھے تب رواج تھا بڑوں کی بات ماننے کا, اب ہم بڑے ہوئے تو رواج ہو گیا چھوٹوں کی بات ماننے کا. صحیح. اچھا, تو والدہ جہاں بھی والدہ بچوں کے دل میں محبت ڈالے کہ تو والد نے اگر بچے کو والد نے کبھی ڈانٹا تو یقیناً بچے کو کوئی جگہ نہیں ملتی, وہ اپنی ماں کے سامنے دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ ابو جی نے ویسے ہی ڈانٹ دیا. تو ماں کا کام بنتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہاری بہتری چاہتے ہیں, وہ تمہارے لیے اچھائی چاہتے ہیں, یہ تمہاری خیر چاہتے ہیں. جس بچے نے آ کے رسول اللہ کے سامنے شکایت کی تھی نا, حضور علیہ السلام نے بعد میں اس کے سینے پر ہاتھ مارا, فرمایا حل انت و مالک الا لابیک, کہ تو اور تیرا مال تو تمہارے ابو کے ہی ہو. بے شک بے شک. انسان جب وہ والد کماتا رہا, وہ کوشش کرتا تھا, وہ محنت کرتا تھا, سارا کچھ لا کے ان کو کھلاتا تھا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے ماں باپ کے زمرے میں والد اور والدہ دونوں کی بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کے 6 بچے بھی ہیں تو ہر ایک کو لگتا ہے کہ مجھ سے پیار زیادہ کرتے ہیں. وہ 6 بچوں کو پال لیتے ہیں لیکن 6 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے. یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے. اور ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ جو انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں انہی جیسی نیکی ان کے ساتھ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں جیسے میرا بچپن ہے, وہ جیسے میں محتاج تھا تو میرا خیال کرتے تھے, میں بالکل ویسے ہی کر رہا ہوں, تو کیا میں ان کا حق پورا کر لوں گا؟ حضور علیہ السلام نے ایک جملہ بولا, فرمایا اگر تم بالکل ویسے بھی کر لو تب بھی ان جیسے نہیں ہو سکتے, اس لیے انہیں تمہاری زندگی عزیز تھی اور تم کبھی ان کی موت کا بھی سوچتے ہو. بہت بڑھاپا آ جائے نا, صحیح بالکل انسان پر یہ وقت آ جاتا ہے, لیکن والدین اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ ان کی زندگی, ان کی خوشحالی, زندگی کی دعا مانگتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ ایک جملہ میں لازمی کہنا چاہوں گا, اگر اپنے والد کی بات کسی نے خوشی سے سن لی تو دنیا کی باتیں نہیں سنے گا. کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے والد کی بات کو خوشی سے سنا تو پھر دنیا آپ پہ باتیں نہیں کرے گی اور آپ کو دنیا کی باتیں سننی نہیں پڑیں گی. بڑی خوبصورت بات, یہ ہر بات جو ہے نا اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے. آج کیونکہ والد کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں نادیہ بہن, مجھے بتائیے کہ وہ بچے جو فرما بردار ہیں اور وہ بچے جو اپنے والد کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے, اور وہ جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تاکہ ہم سارے اپنے اپنے چہرے دیکھ لیں. بالکل عروج, یہ جو والد نہیں عربی زبان کا لفظ ہے اور 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. اچھا. جس میں باپ کی ولایت کو بھی کہا ہے, اس کی دانائی بھی کہا ہے, اور اس کی محبت بھی اور اس کی آبیاری بھی کہا ہے. اچھا. اور لطف و کرم والا بھی کہا ہے, دنائی والا بھی کہا ہے. یعنی یہ 4 جو الفاظوں کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ آپ پہ بڑا لطف و کرم بھی کر دیا. ولایت سے مراد یہ کہ وہ آپ کی آنے والے خطرات جو ہیں ان سے بھی آپ کے آگے ڈھال ہے وہ, اور پھر دنائی سے حکمت سے آپ کی مسائل کو دور کرنے والا بھی ہے. پھر لطف و کرم آپ پہ کرنے والا, کما کے دھوپ میں, کڑی دھوپ میں, سختی موسم کی سہ کے آپ پہ کرم بھی کرتا ہے, لطف بھی آپ کو دیتا ہے کھانے کا اور اس طرح کا. اور پھر آبیاری یہ کہ یہ پودا لگاتا ہے اور آپ آگے اس کے پھول ہیں, یہ خود پودا ہے اور خود جو ہے وہ آگے پھل لگتے ہیں جگہ جگہ جا بجا آپ ہیں اس کے. تو آپ نے جو بات کی اس کے بارے میں پہلے ہی آپ کو یہ مینشن کر چکی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے جنت ہے اور وہ تیرے لیے جہنم ہے. اب جنت اور جہنم کا فیصلہ والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کے طور پہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا, اور جو اپنے والدین کی تابعداری کرے گا اللہ پاک اس کو جنت میں دیں گے. بڑے سارے اس کے صدقے سے آپ میں یہاں پہ ذکر ماں کا بھی آ گیا تو حضرت اویسے کرنی جو ہے ان کا سمجھتی ہوں, ان کی والدین کے ساتھ یعنی اپنی ماں کے ساتھ جو ان کی محبت تھی, وہ ان کا جو وہ ورڈ ہے وہ تاریخی فکرہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ شہزادوں میرے مولا کائنات کا جملہ, بالکل وہ تاریخ قائم کر دی انہوں نے کر کے. وہ مولا کائنات کی وہ بات جو ہے وہ بڑی خوبصورت انہوں نے کہ ماں نے ان کو پالا شہزادے کی طرح, اب انہوں نے کیا کیا کہ بادشاہ کی طرح اپنی ماں کی خدمت بھی کی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی کہ دیدار بھی کرنا چاہتے تھے. ماں ہو یا باپ ہو دونوں کے حق برابر ہیں. اب میں یہاں پہ رکے کہ وہ دیدار مصطفیٰ کا کرنا چاہتے تھے, لیکن دیدار کے بیچ میں کون سی ہستی آئی؟ ہستی ان کی والدہ آئی تھی, ان کی خدمت آئی تھی, ان کی تابعداری آئی تھی, ان کی فرما برداری. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے حبیب نے صلہ کیا دیا, ملنے گئے ملاقات تو نہیں ہوئی, تو کہا ویسے کرنی کہ تو جنت میں جائے گا اپنی ماں کی
खिदमत करने के सदक़े से, अपने वालिदैन का ताबेदार बंदा है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि तेरे सदक़े से मेरी उम्मत के 70,000 बंदे भी जन्नत में चले जाएं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरी गुजारिश भी है यहाँ पर जितनी वालदा इस वक्त देख रही हैं कि ये आपके ऊपर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कदर आपका रुतबा बुलंद किया है समेत मेरे कि आप पे ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो वालिद हैं उनकी अहमियत और कदर व कीमत का बच्चों को सबक दें। और क्योंकि जब घर में, मैं उस एक घर को जानती हूँ, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, मगर एक मैं घर को जानती हूँ कि जिसकी जो औरत है वो अपने मर्द की इस कदर इज़्ज़त और इस कदर मोहब्बत करती है, और उनके घर का जो माहौल है उसके अंदर जो अदब उस घर के सरबराह का है, मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ उस माँ को भी, उस औरत को। मेरी एक बहन बेबी बाजी, तो अल्लाह उनको सलामत रखे। और जिस तरह से वो इज़्ज़त करवाती हैं अपने हस्बैंड की और अपने उन बच्चों के बाप की, ये एक मिसाल है आज की दुनिया में। मैं खानम आपकी तरफ आते हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई वालिद हो नहीं सकता, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है उनके घराने में जो उनके बच्चे, मैं आपसे जानना चाहूँगी जो बीबी का रिश्ता, बीबी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का रिश्ता उनके वालिद साहब के साथ था, क्या फरमाएंगी? आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में एक बेमिसाल रिश्ता जनाब सैयदा के साथ। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी तमाम ज़िंदगी, या जनाब सैयदा इस दुनिया में जब तक ज़िंदा रहीं और जनाब रसूल खुदा जब तक इस दुनिया में हयात रहे, उस वक्त तक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बेटी तो थी, बेटी की हैसियत से इज़्ज़त की, लेकिन एक मर्तबा बताया औरत का। सही, वो ठीक है। मैं चाहती हूँ कि वालिद का एहतराम जिस तरह बीबी ने किया है वो उसी की तरफ आ रही हूँ कि आप देखें, हम वो हदीस पढ़ते हैं जिसको हम हदीस किसाब भी कहते हैं कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अगर अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस हुआ तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा किसी और के दर पे नहीं गए, अपनी बेटी के दर पे आए और दुनिया को बताया कि जो रहम, प्यार, मोहब्बत बेटी अपने बाप के साथ कर सकती है, वो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं कर सकता। जो एहसास बेटी अपने बाप के लिए रखती है वो बेटे नहीं रखते। और बीबी का वही वाला मुकाम कि उम्मे अबीहा कहलाई, यानी अपने बाप की माँ, बिल्कुल माँ भी, और राज़दान। ये फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह, हमेशा से मैं आपको कहती हूँ जब बात आती है इनकी मोहब्बत की, तो मेरा तो वो जो है ना जोश और मोहब्बत मेरा जो है ना वो बाहर निकलता है। देखें, आका अलैहिस्सलाम फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने जाने की सबसे पहली जो खबर है वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दी, उनकी मोहब्बत। और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसे उन्होंने वो जो मैं समझती हूँ इतनी खुशहाली को छोड़ के तो तंगदस्ती को अपनाना, ये उन्हीं घराने का एक काम था, वालिद की तरबियत थी। तो आप जब खाना खाने के लिए बैठती तो आपका दिल जो है वो धड़कता, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नवाला मुंह में जाता तो ख्याल ये आता कि पता नहीं मेरे बाबा के हलक में ये नवाला कोई गया है कि नहीं गया। जब भी दस्तरखान पे बैठती अपने बाबा को याद करती। जब यहाँ तक कि 3 दिन से आप भूखे प्यासे थे तो आपको एक खाना जो है वो नसीब हुआ। मैं शॉर्टकट में, क्योंकि मुझे पता है वक्त की कमी है और आपके शायरी की भी मुझे रहता है, तो आप जब भी खाना खाने बैठती तो आपको अपने बाबा का ख्याल आता। आप घर से दूर चली गई, आका अलैहिस्सलाम हमेशा यही कोशिश करते थे कि फातिमा का घर मेरे घर के करीब आ जाए। आपने वो घर, ये बाप और बेटी का रिश्ता, ये है रिश्ता आपस में, और ये उसी बाप बेटी के रिश्ते की बरकतें हैं कि आज तक हम देखते हैं कि जिस तरह से बेटियां अपने वालिद के लिए तड़पती हैं, ये उसी रिश्ते के सदके में है। बेशक तड़प और थी कि 6 माह और 2 माह, कुछ कहते हैं 6 माह, जो भी है, जितने भी अरसा आपने गुजारा, आपने रो के अपने बाप की जुदाई में गुजारा, और ऐसी मोहब्बत तारीख में कोई और अपने बाप से नहीं कर सकता। 6 महीने से ज्यादा रह नहीं सकी, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने कहा था फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा में मेरी मिली। बेशक बेशक, जज़ाकल्लाह। मैं खानम ज़रा कलाम पे जाने के लिए कहा जा रहा है, इंशाल्लाह वापस आएंगे तो आपसे इसको गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी नौरीना खूबसूरत कलाम पेश करेंगी इंशाल्लाह। की विरासत है, सखाइन की
وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے سخا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے وفا ان کی وراثت ہے یہ وہ ہیں جو کبھی ظالم سے بھی بدلا نہیں لیتے یہ وہ ہیں جو سے بھی بدلا نہیں لیتے کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے یہ شب ہے خادمائے کی سویرا ان کا نوکر ہے یہ شب ہے خادمائے کی سویرا ان کا نوکر ہے یہ جب چاہیں اثر کر دیں ضیاء ان کی وراثت ہے یہ جب چاہیں اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت ہے جناب سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے آکھی سونے دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شاناں دا دم دم نال ذکر کرا
تیرے ناتوں وار دیاں جنی میری عمر ہووے تیرے ناتوں وار دیاں جنی میری عمر ہووے آکھی سونے سونے مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے آکھی سونے کیا کہنے عائشہ بطول صاحبہ، بہت خوبصورت، جزاک اللہ، سلامت رہیے. اور واقعی بس نظر کرم ہو جائے آقا دو جہان کی تو سب صحیح ہو جائے، اور ہمارے پلے ہمارے اعمال بالکل اس قابل نہیں کہ ہم پیش کر سکیں، بس کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ مخلصی کے ساتھ کر سکیں اور ان کی نظر کرم ہو تو بس تبھی ہمارا خاتمہ اور خاتمہ بالخیر ہو، اسی دعا کے ساتھ. حضرت حضرات، ایک پوئٹری کے کچھ اشعار ہیں والد محترم کی، اس میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ تھی مجھے چومتے جھجکتا تھا، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، وہ کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا، جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، ہر ایک درد کو چپ چاپ خود سے سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا، وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا، گلے تھے پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. یہاں پر ہم قصیدہ غوثیہ پاک کی طرف بڑھیں گے، اسماء الحسنہ اور پھر دعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں
سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق 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 يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله 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 يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ اہل انت ان تعبد واہل انت ان تحمد وانت علی کل شیء قدیر اللہم لک الحمد علی نعمک العظیمہ وآلائک الجسیمہ حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا خير شرائع دينك الذي ليس به التباس وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس یا اللہ پاک ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ مولا کریم تو تمام تعریفوں کے قابل تمام تعریفوں کے لائق فقط تیری ذات ہے کوئی کمی کوئی کجی کوئی خامی تیری ذات کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی میرے مولا اس ساری کائنات کو تو نے بنایا اس کائنات کو تو نے سجایا اس کائنات کے ایک ذرے ذرے کو تو نے ایک وجود عطا کیا پھر اس کو قائم رکھا مولا کریم اس کائنات کی ہر چیز کا خالق مالک رازق تو ہے اس ماہ مبارک کو تو نے ہمیں عطا کیا پھر اس کی سحری اور افطاری میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت کی مولا کریم آج کے اس بابرکت دن جمعۃ المبارک کے دن افطار کے اس لمحے میں کہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ تو افطار کے لمحوں میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے مولا ہم تیری بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں معاف فرما دے میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو معاف فرما مولا کریم ہم پر اپنا کرم فرما ہم پر اپنی رحمتیں فرما ہم پر اپنی عنایات فرما رب کریم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہونا ہم سے درگزر فرمانا میرے مولا ہم تو اس سے اچھے کی امید رکھتے ہیں آج کے دن تک ہم جس چیز کے مستحق نہیں تھے تو نے وہ بھی عطا کی میرے مولا آئندہ بھی ہم پر اپنا فضل و کرم رکھنا ہمارے مرحومین کی خیر فرما مفتی محمد فاروق القادری صاحب کے بڑے بھائی محمد شکیل صاحب 2-3 دن پہلے فوت ہو گئے مجھے بتایا بہن نے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما
اور ہمارے جتنے مرحومین ہیں مرحومات ہیں میرے مولا سب پر اپنا کرم فرما، ہم زندوں کو ہدایت نصیب فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما، تقوی اور طہارت نصیب فرما، اپنا خوف اپنی خشیت اپنا تعلق نصیب فرما میرے مولا، اپنی عبادت کی لذت نصیب فرما، ہماری جبینوں کو اپنے سجدوں کی حلاوت نصیب فرما، ہماری زبانوں کو اپنی تلاوت کی لذت نصیب فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر کاربند رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، تجلیات